اس ویڈیو میں ہم گھوڑا پوڑی کی قسط نمبر 11 پیش کر رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تعارف کی رسومات طے ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کا نام چنن دین تھا اور پیار سے لوگ اسے چند کہتے تھے۔ واقعی وہ کسی چاند سے کم نہ تھا، وہ اپنے حلقہ کی خوبصورت اور مشہور آدمی تھی۔ میں نے ان میں سے سب سے چھوٹی سے کہا کہ اپنی امی جی سے سفارش کریں کہ ہماری موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے۔ اس نے شرمائی ہوئی شرارتی نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنی امی سے کہنے لگا، امی جی ان بیچاروں کے لیے دعا کریں کہ ان کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ تمام فوجی ماں سپہ سالار یعنی امی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ دعا شروع ہوئی۔ سب نے بڑی دل لگی سے دعا کی کہ پھر بھی دعا قبول نہ ہو سکی۔ میں نے چوری چوری نظروں سے چھوٹی کا شکریہ ادا کیا اور رسپانس ملنے پر اس کا نام دریافت کر لیا۔ اس نے اس ادا سے جو لڑکوں میں نظر نہیں آتی میری طرف دیکھا کہ میں کچھ لمحے ایک عجیب سرور کی کیفیت میں ڈوب گیا۔ میرے سارے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں آنکھیں بند کیے کافی دیر تک اس نام کی مستی میں مست رہا۔ اس کا نام تھا ہی اتنا خوبصورت، نام اتنا سویٹ تھا جیسے سویٹس۔ نام کیا تھا؟ ایک حلوائی کی دکان تھی۔ اس کا نام لینا ہی تھا کہ جسم پر مکھیاں بیٹھنا شروع ہو گئیں۔ اس کا نام چمچم تھا۔ میں نے اس کے نام کو عملی جامہ پہنانا چاہا تو مگر کثرت عوام کی وجہ سے یہ خواہش پوری نہ کر سکا۔ خیر میں نے اپنی آنکھوں کو ایک فلائنگ کس تک ہی محدود رکھا۔ اشارہ جات میں اس نے اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت چنداں باقی نہیں تھی۔ پھر بھی بات کو اصل مقام تک پہنچانا ضروری تھا اور اس کے لیے بولنا ضروری تھا۔ میں نے چھوٹی کے رسپانس کا جواب دینے کے لیے اپنی دائیں آنکھ دبائی۔ جوابی کارروائی کے طور پر اس نے بھی اپنی بائیں آنکھ زور سے دبائی۔ پاس کھڑے مجاہدین میں سے ایک کانے مجاہد نے مجھے انتہائی منفرد انداز میں اپنی ڈیڑھ آنکھ سے ڈرانے کی ناکام کوشش کی۔ میں نے بھی مصنوعی بینگے پن سے اسے گھورا۔ اس نے نہایت پیار بھرے لہجے میں یہ گانا نہایت ہی بے سری آواز میں گنگنایا، جہاں تیری یہ نظر ہے میری جان مجھے خبر ہے۔ میں اس کے لہجے سے ایسے چونکا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ میں نے اپنی گھور بین جو ناک کے ماتھے پر واقع ہوتی ہے چھوٹی چم سے ہٹا کر اس پر نصب کر دی۔ وہ تمام مجمع کا طواف کرتا ہوا میرے قریب آ کر کھڑی ہو گیا اور چند لمحوں بعد میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبانے لگا۔ یہ دیکھ کر چھوٹی کے چھوٹے سے دل میں جذبہ رقابت نے جنم لیا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے کان کھینچنے لگی۔ چمچم کی بچی، کیا کر رہی ہو کمبخت تمہاری؟ امی جی یہ دیکھیں، یہ میرا سارا میک اپ خراب کر رہی ہے۔ امی جی نے چمچم کو چمکارتے ہوئے کہا، بیٹا بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے، اور اگر بڑے غلطی کریں تو؟ چمچم نے امی سے کہا، تو درگزر کر دینی چاہیے۔ امی بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر چھوٹے غلطی کریں تو سزا اور بڑے غلطی کریں تو درگزر، وہ اس لیے کہ وہ بڑے تو بڑے ہوتے ہیں۔ امی جی نے صلح آمیز لہجے میں کہا، آخر اس بیچاری نے کیا کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، چمچم نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ چلو چھوڑو، اچھے بچے چھوٹی موٹی باتوں پر جھگڑا نہیں کرتے۔ چلو بچوں جلدی کرو، کہیں ہمیں یہیں دیر نہ ہو جائے۔ بچوں کی ماں نے بالغ بچوں سے کہا۔ میں نے موقع غنیمت جان کر چھوٹی سے کہا، آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ فوراً بولی، پہلے آپ بتائیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میرا جی تو چاہا کہ کہہ دوں کہ آپ کے دل میں، مگر کہہ نہ سکا۔ میں نے اپنے گاؤں کو مکمل پتہ بتایا اور اپنا سوال دہرایا۔ ہم لوگ انوکھا پنڈ کے رہنے والے ہیں۔ وہ ایک ادائے خاص سے بولی، ارے یہ تو ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ہے۔ میں بولا، تو پھر آپ آئیں نا کبھی ہمارے گاؤں۔ ایک منٹ ٹھہریے، اس نے اتنا کہا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کہ آپ ایسا کریں کہ چاند کی 14 تاریخ کو آ جائیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت قابل احترام ہستی کا مزار شریف ہے جن کا اسم شریف بابا انوکھے شاہ ہے۔ چاند کی 14 تاریخ کو ان کا عرس مبارک نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی وہاں پر اپنی اپنی حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہماری پوری برادری کے تمام شوقین حضرات اس عرس میں شرکت فرمانا باعث غیرت سمجھتے ہیں۔ آپ وہاں ضرور آئیے گا۔ میں باقی رشتہ داروں سے آپ کی ملاقات کراؤں گی۔ اس طرح آپ جان جائیں گے کہ ہم لوگ کتنے ملنسار ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ آئیں گے نا؟ چھوٹی نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کی طرف جوابیہ نظروں سے دیکھا اور جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ نے اور آپ کے اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ اگر زندگی نے اجازت دی تو میں بابا انوکھے شاہ کے مزار اقدس پر حاضری دینے ضرور آؤں گا۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ میں پہلے بھی 2 مرتبہ وہاں جا چکا ہوں، مگر اس بار خاص آپ کی فرمائش پر آ جاؤں گا۔
مسٹر چمچم، چلو بھائی، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ امی جی نے تمام مجاہدین لشکر سے کہا۔ لشکر کی صفوں میں ہلچل مچی اور تمام مجاہدین چلنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو گئے۔ اماں نے ممتا بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولیں، خدا حافظ بیٹا، عرس پر ضرور آنا، ہم لوگ انتظار کریں گے۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو لینے آ جاؤں؟ چھوٹی نے شہد بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں، ایسا غضب مت کرنا، ہمارے خاندان کے بزرگ بہت ہی پرانے خیالات رکھتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں کیا کیا گل کھلاتا پھر رہا ہوں تو جنگ عظیم سوئم چھڑ جانے کا خطرہ ہے، جس میں ہار بالآخر میری ہی ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ میں خود آ جاؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ بجھے بجھے لہجے میں بولی۔ تو پھر چلیں امی جی، اس نے اپنے گرو 302 سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ہاں چلو بھائی چلو، یہیں کھڑے رہنا ہے کیا؟ وہ لوگ جا رہے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لشکر سانس درست کرنے کے لیے کچھ دیر رکا ہو اور تازہ دم ہو کر پھر اپنے محاذ کی طرف چل دیا ہو۔ اس پیروگرام میں کاریگر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بولا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بولا، آپ جو بول رہے تھے۔ اس کا جواب اتنا معقول تھا کہ میں لاجواب ہو کر رہ گیا۔ میں نے گاڑی کی طرف دیکھا، اس کا پنجر دھوپ میں پڑا چمک رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو اعصاب کو بہت سکون دے رہی تھی۔ میں نے 2-4 لمبے لمبے سانس بھرے اور قدرت کی عطا کردہ مفت آکسیجن سے اپنے پھیپھڑے بھرنے اور خالی کرنے لگا۔ ہوا کا جھونکا جب ناک سے ہوتا ہوا سیدھا پھیپھڑوں تک پہنچتا تو ایک خوشگوار احساس میرے پورے بدن کا احاطہ کر لیتا۔ جی چاہتا تھا اس فضا میں مدتوں ایسے ہی کھڑا رہوں، مگر اسی لمحے کاریگر کی آواز سماعت کے پردے سے ٹکرائی۔ میرے خیال میں اب ہم لوگوں کو بھی کوچ کے نگارے بجا دینے چاہیے۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے وجود کو ٹٹولا اور اس بات کا یقین کیا کہ ہم لوگ ابھی تک زندہ ہیں۔ لیجئے جناب، وہی منظر آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہے جو کئی دفعہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ ہم ہیں، گاڑی ہے اور کاریگر۔ منزل کی طرف روانگی سے قبل ہم دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر افق کی طرف دیکھا۔ اس کا کنارہ ہماری تقدیر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور سورج تمام دن اپنی گرمی لٹانے کے بعد تھک ہار کر جھیل میں ڈبکی لگانے کے لیے تیار تھا اور ہماری قسمت کی طرح غروب ہونے والا تھا۔ ایک چہرہ بار بار میری آنکھوں کے پردے پر لہراتا اور غائب ہو جاتا۔ یہ استاد محترم کا مبارک چہرہ تھا۔ ان کی ہوا تک کو خبر نہ تھی کہ ان کے شاگرد رشید پر کیا بیت رہی ہے۔ ہائے وہ دن کہ جب ہم لوگ صرف استاد محترم کے پاؤں اور پیسے دبانے کی خدمت پر مامور تھے۔ وہ اس دور میں ہم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک پل آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ ارے ارے، میں بھی جذبات کی رو میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہم وطنوں عزیزوں، اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا کارواں ماں گاڑی ایک دفعہ پھر گاؤں کی کچی سڑک پر رواں دواں تھا اور دھول اڑا اڑا کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ پیدل چلتے چلتے ہم نے کافی فاصلہ طے کر لیا تھا۔ اب ہم گاؤں کی ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے جسے جانوروں کا شمشان گھاٹ عرف بچڑ خانہ ولد ذبح خانہ کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک عدد کسائی ایک بھینس کے بچے کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنے میں مصروف تھا۔ بچڑا آخری سانسوں پر تھا مگر پھر بھی ہاتھ پاؤں اور جسم کے باقی ماندہ اعضاء لگاتار ہلائے جا رہا تھا، جیسے اپنی والدہ محترمہ بھینس صاحبہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ کتنا نادان تھا بیچارہ، جو اپنی ماں سے بچھڑ کر دنیا سے بھی بچھڑ رہا تھا۔ ہم سے یہ اذیت ناک منظر دیکھا نہ گیا۔ ہم لوگ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک اور منظر ہمارا منتظر تھا۔ ایک آدمی سیاہ رنگ کے بلیک گدھے پر سوار تھا۔ اس کے منہ پر بھی سیاہی لگائی گئی تھی، ہمیں تو ایسا لگا، اور اس کے گلے میں رنگ برنگے بدبودار جوتوں اور سینڈلوں کی نفیس سی مالہ بھی موجود تھی جو لہرا لہرا کر کوئی گیت گا رہی تھی جو میرے علاوہ کسی اور کو شاید سنائی نہیں دے رہا تھا۔ گدھا ہر قسم کی قید سے بالکل آزاد تھا، جیسے فقط اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہو کہ ایک ابن آدم کو سیر لا حاصل کروا سکے اور سرے بازار ضلالت کا سامان پیدا کر سکے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی اور وہ وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کر رہا تھا، کبھی دم ہلا کر اور کبھی ہن ہنا کر۔ اسی لیے گدھے کو شیطان مردود کے ناجائز اولاد کہا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ جب کبھی بھی انسانوں کے ستانے کا موقع آیا ہے، اس نے ان کو خوب سے خوب ذلیل کیا ہے اور ان کی رسوائی کا باعث بنا۔ ہم نے اسے دیکھ کر لا حول ولا قوت پڑا اور اس کو دل ہی دل میں ایک موٹی تازی خوبصورت گالی سے نوازا جس کی ایک شاخ اس کی ماں کے سہاگ کی طرف بھی جاتی تھی۔
ہماری گدھے سے عداوت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بھی اس مخلوق کے ستم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے محلے کے ایک پہلوان صاحب فوت ہو گئے۔ ہم سب دوست اپنے محلے میں شیاطین کے ٹولے کے نام سے مشہور تھے۔ ہم اپنے دوستوں میں ایک عجیب شرط یہ لگ گئی کہ جو جوان جنازے میں نعرہ لگائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ تمام دوستوں کے کان گر گئے۔ یہ تو ایسا کام تھا جس میں بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جایا کرتا ہے۔ سب دوست کان کھجا کر رہ گئے۔ میرے اندرونی شیطان نے مجھ سے کہا، ابے اٹھ گامڑ، یہی تو ایک موقع ہے دوستوں میں سرخرو ہونے کا۔ میں بھی اپنے اندرونی شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ خون میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، مگر خون ابھی جوان تھا، اس لیے میں نے اس سنسنی پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے اپنے آپ سے فرمایا کہ بیٹا، اگر آج بھی تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا جو اکثر تم کرتے رہتے ہو تو پھر تمام عمر دوستوں میں بزدلوں کی طرح رہو گے۔ پھر کیا تھا؟ جناب ناظرین، میں نے اس مشکل کام کی حامی بھر لی، مگر اس شرط پر کہ چند دوست میری نگرانی پر رہیں گے، اس لیے کہ کبھی بھی ہنگامی صورتحال پیش آ سکتی تھی اور وہ دوست میرے لیے ایمبولنس کا کام دے سکتے تھے۔ چند دوستوں نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ۔ جنازہ اٹھانے کا وقت ہوا تو ہم نے بھی کھنکار کر گلا صاف کیا، بند جوتے پہنے تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو، 2-3 سویٹرز اوپر تلے پہن لیے تاکہ اگر کوئی ایسی ویسی صورتحال پیش آ جائے جس میں مار پڑنے کا اندیشہ ہو تو یہ حفاظتی پیڈ کا کام دے سکیں۔ ہم پورے ڈرپوک بن کر یہ جان جوکھوں کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جنازہ اٹھا تو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جنازے میں کافی چہل پہل تھی، کافی لوگ تھے جو کندھے بدل بدل کر چل رہے تھے۔ ایک کمزور آدمی نے کلمہ شہادت کہہ کر جنازے کو کندھا دیا، مگر کچھ دیر بعد ہانپ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کیونکہ جنازہ کافی وزنی تھا۔ آخر ایک پہلوان کا جنازہ تھا۔ اس بیچارے کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھتا اور ساتھ ساتھ تھوک نکلتا جاتا۔ اب منظر یہ تھا کہ اس کے منہ سے کلمہ شہادت کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور وہ مشکل سے خود کو گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ وہ تو خیریت رہی کہ ایک نیک مرد نے اس کی یہ حالت دیکھ کر کلمہ شہادت کہتے ہوئے کندھا بدل لیا۔ اگر وہ آدمی ایسا نہ کرتا تو ایک اور جنازے کا اضافہ بھی ہو سکتا تھا۔ قبرستان نزدیک آتا جا رہا تھا اور میں ابھی تک نعرہ سوچ رہا تھا۔ میرے اندرونی شیطان نے اس مرتبہ پھر میری بھرپور مدد کی اور چند لمحوں میں نعرہ تیار کر کے مجھے دے دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میرے سیکورٹی گارڈ موجود ہیں کہ نہیں۔ ان کو موجود پا کر میں نے انہیں گرین سگنل دیا اور اپنے تمام تر حوصلے کے ساتھ ایک فلک شگاف نعرہ فضا میں بلند کیا۔ جنازے میں ہلچل پیدا ہوئی۔ چند جوان ہمیں پکڑنے کے لیے دوڑے۔ میں نے سیکورٹی گارڈز کی طرف دیکھا، مگر وہ تو مختلف طریقوں سے بھاگتے ہوئے گلیوں میں گھس گئے تھے۔ میں نے دوڑتے دوڑتے سوچا، بیٹا بھاگ اور تیز بھاگ، اگر آج تو پکڑا گیا تو سمجھ لے کہ تو بھی کل قبر میں ہوگا۔ میں نے اپنے دوستوں پر لعنت بھیجی دل ہی دل میں اور اپنے قدم تیز تر کر دیے۔ میں سڑک پر زگ زیگ طریقے سے بھاگ رہا تھا، لوگ میرے پیچھے تھے۔ میں مختلف اقسام کی گلیوں سے اپنے پیچھے دوڑنے والے لوگوں کو چکما دیتا ہوا مین روڈ پر آ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے دشمن میرے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے شارٹ کٹ سمجھتے ہوئے میں روڈ پار کیا اور ایک قریبی گلی میں گھس گیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ گلی میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا بندھا ہوا تھا۔ میں نے دل میں اپنی موت کا تصور باندھا اور سپیڈ کم کر دی، مگر اس کوشش کے باوجود میں گدھے سے جا ٹکرایا۔ میرے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور گدھے کے منہ سے ایک زمین پھاڑ قسم کی ہنہناہٹ بلند ہوئی۔ گدھے کی اس ہنہناہٹ پر اہل خانہ میں سے کسی نے باہر جھانکا۔ میں زمین پر اوندے منہ گرا ہانپ رہا تھا اور ساتھ ساتھ بے وفا دوستوں نے تاعمر تعلق توڑنے کی بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہجوم میرے سر پر پہنچ چکا تھا اور حسب توفیق میری خدمت کر رہا تھا۔ مجمع میں سے مختلف قسم کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک آواز آئی، اسے تھانے بھیج دیں۔ نہیں یار، وہاں تو اس کا باپ پیسے دے کر چھڑا لے گا۔ ایک اور آدمی بولا، میرے خیال میں اسے ساتھ لے چلتے ہیں اور محلے میں سب کے سامنے جو کرنا ہے کریں گے۔ کچھ نوجوان اس فیصلے کے خلاف تھے اور ابھی تک مجھے دو رہے تھے۔ میں نے ان کی بہت منت سماجت کی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ آخر تھک ہار کر میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا اور زور زور سے چیخنے چلانے لگا۔ میری آہو بکا سن کر ایک بزرگ نے مجھے نوجوان کے چنگل سے آزاد کیا اور مجھے چند بوڑھے تھپڑوں سے نوازا۔ ایک نوجوان نے مشورہ دیا جو خاص انہی موقعوں پر دیا جاتا ہے کہ اسے گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے اس کے گلے میں جوتوں کی مالا ڈال کر اسے بازار کی سیر کرائی جائے اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔
میں نے پریشان لہجے میں کہا، دیکھیے ایسا مت کیجیے گا، میں محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اس پر نوجوان بولا، یہ تو ہم سب چاہتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ کے پاؤں میں گڑ گڑا کر معافی مانگی، شاید اس کا دل بھی پتھر ہو گیا تھا۔ کمبخت نے میری کمر پر ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، اٹھ بے ذلیل، تو نے ہمیں ذلیل کیا ہے اور اب ہم بھی تجھے ذلیل ہی کریں گے۔ بڑا چالاک سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ کہاں گیا تیرا وہ شیطان ٹولہ جس پر تو بڑا ناز کرتا تھا؟ اب تو ہمارے رحم و کرم پر ہے، اب تجھے چھڑانے کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے لوگوں سے کچھ کہنا چھوڑ دیا اور خدا تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگی، اے اللہ، اے دو جہانوں کے مالک، اس دفعہ بچا لے، مگر میری درخواست شاید منسوخ ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی گھوڑا پوڑی کی قسط نمبر 11۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں قسط نمبر 12 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔